السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبع ہدیہ إلى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن الكریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے ہماری اور آپ کی بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو باتیں بھی ہیں بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک والد اپنی اولاد کو جو چیز دیتا ہے، ایک والد اپنی اولاد کے لیے جو چیز جمع کرتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے، جو ایک والد اپنی اولاد کو دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما نحل والد ولد، کہ ایک والد اپنی اولاد کے لیے جو چیز دیتا ہے، جو چیز جمع کرتا ہے، جو چیز گفٹ کرتا ہے، وہ سب سے قیمتی بہترین ادب ہے، بہترین تعلیم ہے اور بہترین تربیت ہے۔ اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ایک والد اپنے اولاد کو دے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں اور دیکھیں تو 2-4% ایسے لوگ ملتے ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو زمین خریدتے ہیں، یا تو مکانات بنوا دیتے ہیں، یا گاڑی خریدتے ہیں، یا آگے چل کر کے بینک بیلنس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ناجائز چیز نہیں ہے، بالکل خوشی خوشی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ زمین بھی خریدیں، مکان بھی بنائیں، گاڑی بھی دیں، بینک بیلنس بھی کریں، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے جو سب سے اہم اور سب سے بہترین چیز ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ اگر کوئی والد اپنی اولاد کی تربیت کر دیتا ہے، اچھی تعلیم دے دیتا ہے اور اچھے اخلاق سکھا دیتا ہے، اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے نہ زمین خریدتا ہے، نہ مکان بناتا ہے، نہ گاڑی خریدتا ہے اور نہ بینک بیلنس کرتا ہے، صرف تربیت سکھا دیتا ہے، اخلاق سکھا دیتا ہے، تعلیم دے کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ آگے چل کر کے یہ لڑکا خود اپنی دنیا بنا لے گا۔ اپنی تربیت کی بدولت، اپنے تعلیم کی بدولت وہ زمین بھی خرید لے گا، وہ مکان بھی بنا لے گا، گاڑی بھی خرید لے گا، بینک بیلنس کر لے گا، اپنے تعلیم کی بدولت، اپنے تربیت کی بدولت، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کوئی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا ہے، یوں ہی چھوڑ دیتا ہے اور جانور کی طرح زندگی گزارنے کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، تو یاد رکھیے کہ آگے چل کر بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر صحیح تربیت نہیں کریں گے ہم اپنی اولاد کی، تو آگے چل کر کے بہت خطرناک مسائل کھڑے ہوں گے، جو آپ بیٹھ کر کے اکیلے میں روئیں گے اور تڑپیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کون سے گناہ کیا ہے کہ جس گناہ کے بنیاد پر اللہ نے ہمیں یہ عذاب دیا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان نکل گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بہترین تحفہ ایک باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے وہ بہترین تربیت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو ایک والد اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ ہم اپنے کام کو کرتے رہیں، جب ہم اور آپ اپنے کام کو کریں گے، اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں گے اور تعلیم دیں گے، تو کل قیامت کے دن اگر ہماری اولاد نافرمان
تو اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے کوشش تو کی، ہم نے تربیت کرنے کی کوشش کی، ہم نے اخلاق سکھانے کی کوشش کی، ہم نے تعلیم دینے کی کوشش کی، لیکن ہماری بات مؤثر نہ ہو سکی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کی اولاد کو پکڑیں گے۔ تو ہم اپنے کام کرتے رہیں، وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنے کام کو کرتے رہیں گے۔ جب ہم اور آپ اپنے کام کو کریں گے تو گاڑی بہت آسانی کے ساتھ چلتی رہے گی، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ میں نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کون سی خرابی ہے، ہمارے فیملی میں کون سے خراب ہے، کیسے اخلاق کیسے کردار کے لوگ رہتے ہیں، ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کھاتا کیا ہے، یہ پہنتا کیا ہے، یہ جاتا کہاں ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے فیملی میں کسی کی لڑکی خراب نکل گئی، بدکار نکل گئی، کسی کا لڑکا بدکار نکل گیا تو سارے لوگ اس کے پیچھے رہتے ہیں کہ اس کی لڑکیاں صحیح نہیں ہیں، اس کے بچے ٹھیک نہیں ہیں، اس کے گھر میں رہنے والے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کون سی خرابی ہے۔ تو میرے بھائی، دوسروں کے پیچھے پڑنے سے بہتر ہے کہ ہم خود اپنے اندر خرابی ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر کون سی خرابی ہے، ہم وہ کردار کے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر وہ اخلاق ہے یا نہیں، ہماری اولاد تربیت یافتہ ہے یا نہیں، ہماری بیوی جو گھر میں رہتی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، ہمارے گھر میں جو فیملی رہتے ہیں، فیملی میں بسنے والے لوگ، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے کردار کیسے ہیں، وہ دین کے پابند ہے یا نہیں ہے۔ ہم جس سے تعلقات ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ہم اس کو کبھی دیکھتے نہیں کہ ہمارے دوست کیسے ہیں، اس کے کیریکٹر اخلاق کیسے ہیں، اس کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، بس دوسروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ دوسروں کو چھوڑیے، اپنے اندر خرابی کو دیکھیے اور اس خرابی کو درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائی، اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ادب سیکھنا، ادب سیکھنا ہے کہ ہم خود ادب سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی ادب سکھائیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی والد اپنے اولاد کو مکان بنا دے، کچھ بھی کر دے، اس کا ثواب تو اللہ رب العزت دے گا، لیکن اگر وہ تربیت نہیں سکھاتا ہے، اخلاق نہیں سکھاتا ہے تو پھر وہ اپنے انجام کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ انسان، ایک والد، ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش، اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے تین چیزوں پر۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تین چیزوں پر اپنے اولاد کی تربیت کرے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ حب نبیکم، کہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھا دیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں نبی کی محبت بٹھا دیں گے، انشاءاللہ تعالی نہ ہمارے بچے گمراہ ہوں گے، نہ ہمارے بچے مرتد ہوں گے، نہ ہمارے بچے اسلام سے نفرت کریں گے، نہ ہمارے بچے نبی علیہ السلام کی سنت سے نفرت کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں نبی کی محبت کو بٹھا دیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حب اہل بیت ہی، نبی علیہ السلام کے گھرانے کی محبت، ان کے فیملی کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت ان کے ذہن و دماغ میں بٹھا دیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے، نبی کی محبت ذہن و دماغ میں بٹھا دیں گے، اہل بیت کی محبت اس کے ذہن و دماغ میں بٹھا دیں گے، تو وہ خود بخود تربیت یافتہ ہو جائے گی ہماری اولاد۔ تو کوشش تو یہی ہے کہ ہماری اولاد صحیح ہو جائے، تربیت تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہو جائے۔ اور نمبر 3 پر ہے قراءۃ القرآن، کہ اپنے اولاد کی تربیت کرو قرآن کی تلاوت پر، قرآن کی قراءت پر۔ اس طریقے سے تربیت کرو، قرآن کو سمجھاؤ، قرآن کو بتاؤ کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کی قراءت پر قرآن پڑھاؤ، اسے قرآن کو سمجھاؤ، قرآن کی تلاوت پر اس کی تربیت کرو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے گھر میں قرآن نہ ہو۔ ہر ایک مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن کو اٹھاتے ہیں اور پورے سال کے اندر اس کے اوپر جو دھول ہے اس دھول کو صاف کرتے ہیں، پھر طاق میں سجا دیتے ہیں۔ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ طاق میں سجاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن کو اللہ رب العزت نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم قرآن کو طاق میں سجاتے رہو۔ اگر قرآن گر جائے تو فوراً ہم چنتے ہیں، یہ قرآن کی محبت ہے، قرآن کی محبت میں ہم فوراً چومتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، یہ قرآن صرف چومنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ انسان اس قرآن کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارے۔
انسان کی زندگی میں جو مسائل ہیں اس مسائل کو قرآن کے اندر ڈھونڈے اور قرآن کے اندر ڈھونڈ کر کے اپنے مسائل کو حل کرے. اس لیے قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل کیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے, آپ سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن اللہ رب العزت اس پر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. آپ صرف قرآن کو پڑھتے چلے جائے پھر بھی اللہ رب العزت آپ اس پر ثواب عطا فرمائے گا. اگر کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے, اٹک کے پڑھتا ہے, لڑکھڑا کے پڑھتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے. جیسے ایک چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں, اگر چھوٹا بچہ ہے, آپ اس کو سکھاتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کو پڑھاتے رہے بچپن سے, یہ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. لیکن ہمیں تو توفیق نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹے سے ہی کلمہ پڑھائیں, دین سکھائیں, نبی کے اخلاق کو سمجھائیں, تو ہم تو یہ کرتے نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اولاد کی تربیت کرو 3 چیزوں پر, نبی کی محبت پر, اہل بیت کی محبت پر اور قرآن کی تلاوت پر. ان 3 چیزوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرو. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کے ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں گے. میرے بھائیو, جب بھی اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے, کوئی خاص پیغام دینا ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو بہت پیارے انداز میں مخاطب کر کے فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. آپ یہاں پر دیکھیں اللہ نے انسان کو ہٹا دیا, یا ایھا الناس نہیں کہا, بلکہ انسان کو ہٹا کر کے اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے, اے وہ لوگوں جو نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے. اتنی پیارے انداز میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک والد, ایک باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور بیٹے کا نام مثلا عبد الرحمان ہے, تو ایک انداز یہ ہے کہ باپ سیدھا کہتا ہے ابے اے عبد الرحمان ادھر آؤ. تو آپ اس کے اندر دیکھیں کہ اس میں پیار نہیں ہے. ڈائریکٹ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے ابے وہ ادھر آ, اس میں پیار نہیں ہے. لیکن وہی والد, وہی باپ اگر جو رشتہ ہے باپ بیٹے کا, اس رشتے کو بنیاد بنا کر کے کہتا ہے ارے میرے بیٹے ذرا ادھر آنا, اس لیے پیار ہے. ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور بندوں کے ساتھ جو کنیکشن ہے, جو رشتہ ہے, اس رشتے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے, رسول کی رسالت پر ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا, اپنے آپ کو بچاؤ. اب کس چیز سے بچاؤ؟ قرآن پڑھیں گے تو سمجھیں گے. اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ, قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال, اپنے فیملی کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ. جہنم کی آگ سے بچانے کی بات ہو رہی ہے. اب وہ آگ کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ, وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم, اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں اتنے سخت اور زبردست ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا اسے حکم ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے مخاطب بنایا, اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ. پہلے اپنے آپ کو سنوارو, پہلے اپنے آپ کو بنا لو, اپنے آپ کو نمازی بن جاؤ, اپنے آپ کو دین سمجھنے والے بن جاؤ, اپنے آپ کو قرآن پڑھنے والے بن جاؤ, اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی سنت کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا واہلیکم, جب تم پورے پابند ہو جاؤ گے, نماز بھی پڑھو گے, زکات بھی دو گے, خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے, رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے, جب تم فائنل ہو جاؤ گے پھر اپنے فیملی کو بچاؤ. جب تم نماز پڑھو گے اور نماز کا حکم دو گے تو وہ بھی نماز پڑھو گے. وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. کہ انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے, وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. اس دنیا میں کمانے کے لیے, کھانے کے لیے صرف نہیں آئے, بلکہ ایک مقصد, ایک ٹارگیٹ کے تحت اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے,
اور اس دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان 100% میں سے میں یہ کہوں کہ صرف 10% مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ورنہ ایسے ہی ہیں 90% مسلمان جو لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر کے ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کھول کر کے بیان کر دیا کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے فیملی کو بچا لو۔ اب یہاں پر ہم کہتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ تم علم حاصل کر لو، ہم چاہتے ہیں کہ تربیت یافتہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اخلاق سکھائے، لیکن ہماری اولاد بات نہیں مانتی ہے، ہماری اولاد سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور کوشش کرتے رہتے ہیں پھر بھی کوئی کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال صرف یہ دعوت دی، تبلیغ کی 950 سال، اور اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، ایمان قبول کر لو، ایمان قبول کر لو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے جو تھے وہ ایمان قبول نہیں کیے۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بس 10 دن 20 دن 1 مہینے 1 سال تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ پٹری پر نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا ہٹاؤ تو بات ہی نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے کہ اگر صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی بن جائے، حاجی بن جائے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی اولاد کی بھی تربیت کیجیے، اس کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ آپ سنواریں گے نہیں، آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں تو آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ آپ اس دنیا کے اندر دیکھ لیں، اگر کہیں آگ لگی ہو، اگر اس آگ کی طرف ہمارے بچے جا رہے ہیں، ہماری بیوی اس آگ کی طرف جا رہی ہو، ہمارے گھر کے لوگ اس آگ کی طرف جا رہے ہو، اور ہم کو خدشہ ہے، ڈر ہے کہ وہ کہیں آگ میں جا کر کے جل نہ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کرسی پر بیٹھ کر کے صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ بیٹے مت جاؤ آگ کی طرف، بیوی مت جاؤ آگ کی طرف، ابو آگ کی طرف مت جائیے، ہم کرسی پر بیٹھ کر کے یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ کرسی کو چھوڑتے ہیں اور دوڑ کر کے جا کر کے اپنے بچوں کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، اپنے بیوی کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، اپنے والد کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، اور جہاں تک ممکن کوشش ہے ہم کوشش کر کے اس آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معمولی دنیا کی آگ معمولی ہے، لیکن آپ جانیں کہ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ پتھر جو اس دنیا کے اندر جس کی عبادت کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ لکڑی کی آگ میں اور پتھر کی آگ میں کتنا فرق ہے؟ جب دنیا کے اندر دنیا کی آگ کو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے تو پھر آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کر پائے؟ تو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہم اپنے بچوں کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، اپنی بیوی کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن آخرت کے آگ سے بچانے کے لیے، جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے کبھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنی اولاد کے ہاتھ کو پکڑے، ہم اپنی اولاد کو چاٹا مارے، تم نماز پڑھے ہو یا نہیں پڑھے، تم قرآن کی تلاوت کیے ہو یا نہیں ہو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا وہ آگ میں نہیں جلے گا؟ بالکل آگ میں جلے گا۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کیجئے کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو جہنم کی آگ سے بھی بچانے کی کوشش کیجئے۔ صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ بھائی ہم تو کوشش کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہی ہے ہماری اولاد سمجھنے کو تیار نہیں۔ آپ کھلاتے ہیں، آپ پلاتے ہیں، آپ اتنے محنت کر کر کے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد سیلری اٹھاتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کہیں کپڑے خریدتے ہیں، کہیں فیس دیتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، اتنے کرنے کے باوجود آپ کی اولاد کیوں بات نہیں مانتی؟ ہم کوشش تو کریں، ہم محنت تو کریں، ہماری اولاد کیسے نافرمان بنے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں، کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان بن جائے، بات ہی نہیں مان رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں ایک یہ مسٹیک ہے کہ آپ اپنی اولاد کی پرورش حلال رزق سے نہیں کر رہے ہیں، آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کرنے کے لیے حلال و حرام کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جو بھی مال آ جائے اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، جو بھی پیسہ آ جائے سامان خرید کر کے دسترخوان پر ڈال دیتے ہیں، اور ہماری اولاد بھی ایسا ہی ہے، پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ ابو یہ آپ کہاں سے لائے ہیں، یہ حلال یا حرام۔ بس جو بھی آ جائے اولاد کھانے کے لیے تیار ہے، بس جو پیسے آ جائے والدین اس پیسے سے، حرام کے پیسے سے خرید کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو وہ بچے کہاں سے فرمانبردار ہیں؟
وہ اولاد نافرمان بنے گی جب تک کہ آپ تمیز نہیں کریں گے کہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے، آپ کی اولاد نافرمان بنے گی۔ آپ نہ کوشش کر لیں لیکن آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کی اولاد نافرمان بنے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولاد کے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ ان کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو بہترین نام رکھے۔ اب نام رکھنے کے وقت ہم تو کچھ سوچتے نہیں، کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین نام رکھیں۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ 7 دن کے ہو جائے تو آپ عقیقہ کیجیے، جب بالغ ہو جائے تو شادی کیجیے۔ اس کے حقوق میں سے تو جب بالغ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے بچے کی شادی نہیں کرتے ہیں، اور جب بچے کی بد کردار بنتے ہیں تو ہم بیٹھ کر کے روتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی والد اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا سے کوئی بھی انسان جاتا ہے تو مال و دولت لے کر کے نہیں جاتا ہے، خالی ہاتھ یہاں سے جاتا ہے۔ آپ سینکڑوں بلڈنگ بنا لیں، سینکڑوں کاریں خرید لیں، کچھ بھی خرید لیجیے، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ اس وقت فائدہ تو دینے والی چیز ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک والد اس دنیا کے اندر، ایک باپ اس دنیا کے اندر ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائے جو تعلیم یافتہ ہو، جو دین کو سمجھنے والی ہو۔ اگر ایسے چھوڑ کر کے وہ اولاد چلا جاتا ہے تو یہ اولاد اس کے نجات کے لیے کافی ہے۔ مال گاڑی نہیں، پیسے نہیں، بلکہ نیک اولاد اگر آپ اس دنیا کے اندر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین سمجھائیں اور نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت کیا کہ بھائی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے نوجوان ہیں ابھی، جسے ہم کہتے ہیں نیو جنریشن، ہمارے نوجوان ہیں، آپ کہیے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلو، ارے لوگ ہنسیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، ہم کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، وہ داڑھی رکھ لو چہرے پر، نہیں، لوگ ہنسیں گے، لباس نہیں کر لو، نہیں لوگ ہنسیں گے، ارے لوگ ہنسنے کے چکر میں تم اپنی آخرت کو برباد کرو۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آگے چل کر کے ہمارے نوجوان جو ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے بات کر رہے ہیں، سامنے والا خود بخود پہچان لیتا ہے کہ ان کے والد نے کس طریقے سے تربیت کیا ہے۔ وہ بات ایسے کریں گے، سامنے والوں سے بات ایسے کریں گے، اس کے اندر کوئی ادب نہیں ہے، کوئی اخلاق، کوئی کردار نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ لوگوں سے بات کریں، لوگوں سے محبت کریں، نہیں ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کہ ہم چاہیں تو اپنے بچوں کو بالکل کوئی بھی تعلیم دیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہیں دیں، بلکہ دنیاوی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی سکھائیں کہ لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ کیسے رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ آخر میں یہ جتنے بیان ہیں نچوڑ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی انسان 3 کام کر لیتا ہے، کوئی باپ 3 کام کر لیتا ہے، گویا کہ وہ انسان اپنے بچوں کی بالکل 100% وہ تربیت کر لیا۔ صرف 3 باتیں، وہ 3 باتیں کیا ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو نصیحت کیجیے، ان 3 باتوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ نہیں، جب بھی بولو گے سچ بولو گے، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولو گے، جھوٹ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جب بھی بولو گے تم سچ بولو گے۔ اگر ہماری اولاد 1 مرتبہ جھوٹ بولو گی، اگر وہ بولتی ہے 1 مرتبہ جھوٹ، تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ بولو گی، اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولے گی، اور جھوٹ اتنے جمع ہو جائیں گے کہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کبھی وہ سچ بول ہی نہیں سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کیجیے کہ جب بھی بولو سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے خود سچ بولیں گے تب۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، پیسہ رکھے، کوئی فون کر رہا ہے، نہیں میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کوئی کام ہے، ہم اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہمارے بچے کیسے سچ بولیں گے؟ تو سب سے پہلے پریکٹیکل طور پر کہ آپ پہلے سچ بولیے، اس کے بعد آپ کے اولاد بھی سچ بولیں۔ تو ایک یہ ہے کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ تو کر سکتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ اپنے بچوں کے دل میں یہ بٹھائیے کہ جھوٹ، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہ بولو، صرف سچ بولو۔ تو ایک مومن ہے جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہے، اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تھکے ہوئے تھے اس لیے نہیں جگ پائے، یا زیادہ ہوم ورک ہے اس لیے نہیں کر پائے، نہیں،
کوئی کمپرومائز نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے، یہ تربیت کریں گے کہ تم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، تو ہمارے بچے خود بخود سیٹ ہو جائیں گے، اس کے ٹائم بھی سیٹ ہو جائیں گے کہ کب جگیں گے، کب کھائیں گے، کب پئیں گے، اس کو خود بخود سیٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی بھی آپ تلقین کیجئے، آپ انہیں بتائیے۔ اب اس کے لیے بھی شرط ہے کہ سب سے پہلے آپ خود نماز پڑھیں گے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، جب آپ ان کو نصیحت کریں گے تو وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے والد صاحب نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھیں۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ دوسروں کی خدمت، یہ ان کو تربیت کیجیے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کی خدمت میں اسے خوشی ملے۔ اگر کسی غریب، کسی یتیم، کسی کمزور کی خدمت کرے تو اسے خوشی ملے، یہ تربیت آپ اپنے بچوں کو کیجیے۔ جب آپ یہ تربیت کریں گے، آپ کے بچوں کے دل میں یہ ڈال دیں گے کہ نہیں کسی کی بھی خدمت کرو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن تم خدمت کرو، تو اس کے دل کے اندر جو ایٹیٹیوڈ اور جو گھمنڈ ہے نا، وہ خود بخود چکنا ہو جائے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔